أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. احتساب کے ساتھ ہمارا ہر کام ہو. احتساب کہتے ہیں کہ اس کام پر ملنے والا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، اس کا آدمی دھیان کرے کہ اس پر کیا ملے گا. ہر عمل میں اسی لیے فضائل کو بار بار سنانا تاکہ عمل شروع کرتے ہی اس کی فضیلت یاد آ جائے. کوئی بھی کام شروع کرے تو اسی وقت سے اس کی فضیلتیں یاد آ جائے کہ اس پر کیا کیا فضائل ہیں، اس پر ملنے والا کیا ہے. دنیا میں جتنے لوگ تھک رہے ہیں ان کے تھکنے کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ وہی طاقت ہے کہ اس پر ملنے والی چیز کا یقین ہے. حالانکہ بہت سی چیزیں بالکل موہوم ہیں، یقینی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی نے یقین کر لیا ہے تو دنیا کے پیچھے صبح شام رات دن، جس وقت ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت صبح کی ساری لوکل ٹرینیں فل ہیں. صبح چلنے والی بسیں دیکھنا بس اسٹینڈ میں اس وقت 4 بجے سے 5 بجے سے 6 بجے سے 7 بجے سے ساری بسیں فل ہیں. اور دیہات سے شہر کی طرف مزدوری کے لیے جانے والے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہوں. وہ 8-10 گھنٹے کی نیت کر کے نکلے ہیں. آپ حضرات نے کتنی نیت کی ہے بھائی؟ کتنی نیت کی ابھی بیٹھنے کی؟ وہ تو 8-10 گھنٹے کی نیت کر کے کسی نے گھر میں ناشتہ کیا، کسی نے نہیں کیا ہے، کسی کا کوئی ہوٹل پر چائے پینی ہوگی، کسی نے توشہ باندھا ہوگا، لیکن شام کے 5 بجے تک کی نیت کر کے نکل چکے ہو. اس پر سامنے کچھ 500-700-1000 روپے کا نفع ہے. ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں بہت بڑا مقصد ہے، بہت ہی بڑا مقصد ہے، اور وہی انسانوں کا بنیادی اور حقیقی مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لے تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہی سمجھداری کی بات ہے. حضرت انبیاء علیہم السلام نے اسی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ اپنی دنیا بھی اچھی بنا لیں اور اپنی آخرت بھی اچھی بنا لیں. اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے خود فائدہ اٹھاویں اور ان نعمتوں سے دوسروں کے لیے بھی ہم خیر کا ذریعہ بنیں. اپنی ذات سے فائدہ اٹھانا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور دوسروں کے لیے خیر کا، ہدایت کا، بھلائی کا ذریعہ بن جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان نعمتوں سے آدمی خود بھی فائدہ نہ اٹھاوے اور دوسروں کے لیے زندگی میں کوئی جگہ ہی نہ ہو، جان میں مال میں دوسروں کا کوئی حقی آدمی نہ رکھا ہو، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے ہمیں
اس کا عزم بھی کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اٹھائیں گے؟ اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کو اس کے مقصد میں خرچ کرنا، تو صحیح معنوں میں فائدہ ہو۔ زندگی کا جو مقصد ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اطاعت ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے۔ اس میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں اس کے طریقے بتائے ہیں۔ نماز ہیں، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، پھر اس میں نوافل ہیں اور دیگر عبادتیں ہیں۔ ساری چیزوں کا طریقہ بتایا ہے، تو اس کو سیکھ کر سمجھ کر آدمی اپنے آپ کو اس رخ پر ڈالے جو اس کام کا بھی بڑا مقصد ہے۔ اور پہلا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے دین پر چلنے والا بنے۔ ہر آدمی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فقیر ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر آدمی اپنی ذات سے 100% دین پر چلنے والا بنے۔ آدمی 100% دین پر اس وقت چلے گا جب 100% دین جانتا بھی تو ہو کہ 100% دین کیا ہے، کہ 100% دین کیا ہے۔ جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ دین ہے، ما جاء بہ النبی، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے محنت کے جو طریقہ ہیں اس طریقے میں 6 نمبروں پر محنت کرواتے ہیں۔ اس میں تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر، تاکہ ما جاء بہ النبی کا پتہ چلے کہ حضور کیا لے کر آئے ہیں۔ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ عبادت لے کر آئے ہیں، آپ اچھی معاشرت لے کر آئے ہیں، آپ معاملات کے طریقے لے کر آئے ہیں، آپ اخلاق اور صلہ رحمی اور حقوق کی ادائیگی لے کر آئے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی، سمجھائی۔ تو اپنے آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام والی اس مبارک زندگی کا نمونہ بنانا، یہ مقصد ہے اس محنت سے، کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام والی مبارک زندگی کا ایک نمونہ بنا، جیسے صحابہ نے بنایا۔ صحابہ نے اپنے آپ کو حضور والی زندگی کا نمونہ بنایا، ان کے ایمان میں، عبادت میں، اعمال میں، اخلاق میں، ان کی دعوت میں، ہر چیز میں انہوں نے حضور والی مبارک زندگی کا اپنے آپ کو نمونہ بنایا، آپ کی نقل اتاری۔ پہلے نمبر میں یہی ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے کہ آپ والے مبارک طریقوں پر کامیابی کا یقین کر کے آپ کے مبارک طریقوں کی عملی مشق کی جائے، آپ کے مبارک طریقوں کی عملی مشق کی جائے، زندگی کے تمام شعبوں میں بحیثیت فرد ہونے کے ہم اپنی ذات سے اس کی کوشش کریں گے، اور بحیثیت ذمہ دار ہونے کے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری اپنے گھر والوں پر ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے اوپر ہے، پھر اپنے گھر والوں پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ پہلی ذمہ داری، پہلے اپنی ذات ہے، پھر نمبر 2 پر اپنا گھر ہے۔
تو ہر وقت ہم اپنے اوپر محنت کرتے رہیں اپنی ذات پر 24 گھنٹے. جیسے اپنے حفاظت کے آدمی 24 گھنٹے محنت کرتا ہے, مچھر مکھی سے بھی حفاظت کرتا ہے, تو ایسا اس سے بڑا خطرہ نہیں ہے. مکھی کیا بگاڑے گی ہمارا؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی مکھی کیا بگاڑے گا ہمارا؟ 1000 مکھیاں مل کر بھی ہمارا کوئی بگاڑ سکتے؟ لیکن آدمی مکھی سے بھی حفاظت کا انتظام کرتا ہے. اگر آ کے بیٹھ جاوے تو اس کو بگاتا ہے, ٹھہرنے نہیں دیتا. بشاشت سے خوشی سے کوئی بیٹھنے دے گا, حالانکہ وہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گی. ایسے دینی اعتبار سے ہمارے دین پر نقصان پہنچانے والی کوئی معمولی بھی چیز ہے, جیسے حدیث پاک میں اس حدیث کے ضمن میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کا جہاں پر الگ الگ بیان کیا حضرت شیخ نے, تو وہاں ذکرن کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اگر معمولی سا گناہ ہو جائے, جب تک توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. اور منافق جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا, اس کو کوئی شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. مومن صغیرہ گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہے. چھوٹی سی چوک ہو گئی, چھوٹی سی بھول ہو گئی, چھوٹا گناہ ہو گیا, لیکن آدمی بیٹھے گا نہیں چین سے جب تک کہ وہ گناہ صاف نہ کر دیں, اس کی معافی نہ ہو جائے. اور اگر بڑا گناہ ہوا ہے تو آدمی بے قرار ہوگا, بے چین ہوگا. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ صحابہ کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں. شریعت کی چونکہ تکمیل کرنی تھی, حدود و قصاص کے لائن کا بھی دین مکمل کرنا تھا, تو ایسے کچھ واقعات پیش آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کروایا گیا. اور زنا کا قصہ ہوا, چوری کا واقعہ ہوا, تو وہ بے چین پائے جا رہے ہیں, بے چین ہیں کہ یہ دنیا میں ہی صاف ہو جائے, ہمارے ذمے باقی نہ رہے, ہمارے ذمے یہ باقی نہ رہے. اس درجے کی اپنے بارے میں فکر کہ کوئی ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہمارے ذمے نہ رہو, چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق. ہر وقت اس بارے میں آدمی چوکنا, جیسے اپنی جسمانی حالت کے بارے میں نے عرض کیا کہ مکھی بیٹھتی آدمی چوکنا ہے. نیند میں بھی پیشانی پر آ کر بیٹھ گئی تو آدمی اس کو ٹھہرنے نہیں دیتا. وہاں ایک مچھر بیٹھ گیا تو آدمی چوکنا ہے. چلتے چلتے راستے میں سے کچھ چھینٹے اڑ گئے پائجامے پر, کرتے پر, تو آدمی چوکنا ہے, اس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہے. ایسے اپنی زندگی کو صاف ستھرا کرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر اپنی ذات سے ثابت قدم رہنا, اوامر پر, فرائض پر. اس میں بڑی عبادت جو ہے نماز ہے, سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت کہ نماز با جماعت کا اہتمام. ابن ام مکتوم نے اجازت مانگی تھی حضور سے کہ بعض مرتبہ کوئی لانے والا نہیں ہوتا ہے, گھر سے فاصلہ ہے مسجد کا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ نے بلایا واپس اور کہا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ بولے ہاں, اذان کی آواز تو میرے گھر میں آتی. تو کہا کہ پھر تو مسجد میں آ کر باجماعت پڑھا کرو. کہاں پڑھا کرو؟ مسجد آ کر باجماعت ادا کرو. ایک موقع پر آپ نے فرمایا, ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سنن ہدا جاری فرمائی. ان سنتوں میں ایک سنت نماز باجماعت بھی ہے, اس کا تم اہتمام کرتے رہنا. صحابہ کو نصیحت وصیت کر رہے ہیں. اور پھر فرما رہے کہ دیکھو اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. لو
ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر اس سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ بڑے درجے کی سنت ہے یہ، سنت موقدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا واجب ہے نماز با جماعت ادا کرنا۔ فضائل میں بھی حضرت شیخ نے ائمہ اور علماء کے اقوال نقل کیے، اس میں کہ علماء کی ایک جماعت کے یہاں بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں، ایسا لکھا ہے۔ وہ ایک جماعت ہے محدثین کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے۔ اس لیے اس قسم کے جو فرائض ہیں ہمارے ذمہ، نماز ہے، روزہ ہے، صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، صاحب مال ہے تو اس پر حج ہے، ایسے دیگر جو فرائض ہیں اس کو اس سمجھ بوجھ کے ساتھ رواجی طور پر نہیں، عیسیٰ بھائی حج میں جا رہے تو موسیٰ بھائی ساتھ میں ہو گئے، وہ جاتے تو یہ بھی چلے گئے، بلکہ آدمی سمجھ کر کہ میرے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، حج بڑا فریضہ ہے، اللہ نے مجھے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ میرے ذمہ ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، حضرت شیخ نے تفصیل سے فضائل صدقات میں مستقل باب باندھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور اس کے چھوٹنے کے نقصانات، تو اس کی سمجھ حاصل کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر والوں میں وہ سمجھ پیدا کرنا۔ کیا کرنا بولو نا بھائی؟ اپنے گھر والوں میں اس کی سمجھ پیدا کرنا، بیوی میں، بچوں میں، پھر جتنا ہم مزید کنبہ قبیلہ ہیں، خاندان ہیں، خوشی غمی میں جو کنبہ قبیلہ عموماً شریک ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، ان کو آدمی اپنا قبیلہ کنبہ سمجھتا ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پوتے، نواسے، یہ وہ درجہ بدرجہ جو ہیں ہمارے ذمے وہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کو سماجک لیول پر، معاشرتی سطح پر لوگ سمجھتے بھی ہیں، یہ جوابداری مان، لیکن وہ سمجھتے ہیں سماج کے رواج کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے بولو نا بھائی؟ کہ سماجک رواج جتنے ہوتے ہیں وہ اس میں پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھ کر ان کے اوپر وہ محنت کرنا جس کے ذریعے سے ان کے اندر دینی شعور بیدار ہو، دین کی سمجھ آگے بڑھے۔ کیا آگے بڑھے؟ دین کی سمجھ، بیوی میں، بچوں میں، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ان میں دین کی سمجھ آگے بڑھے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو انتظام کیا کہ گھروں میں فضائل کی تعلیم کے حلقے شروع کروائے جا، اپنے گھر میں بھی اور اپنے قرب و جوار میں جو مکانات ہیں، مسجد کی جماعت کی سطح سے چونکہ کام ہم لوگ کرتے ہیں، مسجد کی جماعت کی سطح سے، تو اسی سطح سے ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو۔ اس سے یہ باتیں گھروں میں پڑھنا سننا شروع ہوگا۔ جیسے ہم میں سے بہت سے ہوں گے کہ جن کے گھر میں پہلے کوئی ایسا دینی شعور نہیں تھا، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، وہاں فضائل کا حلقہ کسی نے شروع کیا۔ کوئی زیادہ شعور نہیں ہے، نہ گھر میں نماز ہے، نہ روزوں کا اتنا اہتمام ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس تعلیم کے ذریعے سے اس گھر میں وہ ذوق و شوق پیدا ہوا کہ اب اس گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، بلکہ اس تعلیم سے اس گھر میں علم کی وہ سطح بلند ہو گئی کہ اس گھر میں کوئی عالم ہو گیا، کوئی حافظ ہو گیا، کوئی قاری ہو گیا، کوئی مفتی بن گیا۔ 20 سال پہلے دینی شعور ہی نہیں تھا، کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایک بنیاد ہے، فضائل معمولی چیز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب یہی ہے اور پیغمبروں کا بھی اسلوب یہی رہا، ترغیب ترہیب، تبشیر و انذار، بشارتیں سنانا اور انجام سے آگاہ کرنا۔ جو ان کتابوں میں جیسے فضائل نماز میں، نماز کی فضیلت کے باب میں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے باب میں، زکوٰۃ کو روکنے کی وعید، اس آدمی زکوٰۃ روکے گا تو کیا نقصان ہوگا، حج کرنے کے فضائل میں اور حج نہ کرنے باوجود وسعت کے حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے، بشارتیں سنانا ہے اور انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ ایک انتظام اور ایک ابتدا ہے، فضائل کے حلقے شروع کروائے جائے گھروں میں، اور شروع کہاں سے کیا جائے؟ بھائی کہاں سے شروع کریں گے حلقہ؟ تعلیم کے حلقے شروع کروائیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ مؤذن صاحب کے گھر سے کہ امام صاحب کے گھر سے؟ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے کس کے گھر میں تعلیم ہوتی؟ جو سو رہے ان کے وہاں بھی ہوتی ہے؟ پوچھ لو ذرا جگہ کی، ہیں بھائی؟ جو سو رہے ہیں ان کے گھر میں بھی ہو رہی تعلیم؟ بہت کم ہاتھ اوپر ہو رہے ہیں۔ ذرا دوبارہ بتاؤ نا، ان میں سے کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی؟ ماشاءاللہ۔ تو اپنے گھر سے شروع کرنا، اور یہ ذمہ داری سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں دین آوے، اس کی ہم فکر کریں، بچوں میں، بیوی میں، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، پھر درجہ بدرجہ جو ہمارے قریب کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، آپ کو کہا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، انجام سے آگاہ کیجیے کہ کفر کا اور شرک کا اور بے دینی کا انجام اچھا نہیں ہے، ان کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی جو قبائل تھے ان کو آواز دی، اور اپنے گھر والوں میں سے بعضوں کو نام لے کر آواز دی، ان کو بلایا اور ان کو انجام سے آگاہ کیا۔ یہی مقصد ہے اس تعلیم کا، اس لیے اس تعلیم میں ہم سب جڑیں ذمہ داری سے۔ جیسے گھر میں دسترخوان لگتا ہے، بعض گھروں کا تو معمول ہی ہوتا ہے کہ جب تک ایک ایک نہ آ جائے وہاں تک دسترخوان نہیں لگاتے، وقت طے ہوتا ہے کتنے بجے کھانا ہے، تو چھوٹے بڑے سب جمع ہو جاتے ہیں، پھر دسترخوان لگاتے، یا کم از کم ایک وقت اس طرح کھاتے ہیں کہ بھائی دوپہر میں سب بچے اسکول، مدرسے، کاروبار، دیگر مرد جو ہیں وہاں ہیں، تو رات کا کھانا جو ہے سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ سب آ جائیں۔ پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم میں آپس میں مشورہ کر کے وقت طے کریں، گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں تاکہ ایسا مناسب وقت طے ہو جس میں سب جمع ہوں۔ یہ بڑا اہم کام ہے اور اس کے بڑے نفع ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے تو ایک بڑے سرکاری آفیسر ہیں، نوجوان ہے ویسے، 7-8 ضلعوں کی سطح سے ان کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، تو ان سے وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ماموں تبلیغ میں لگے تھے، تو ہماری ماموں نے ہمارے والدہ کو ترغیب دی گھر میں تعلیم کرنے کی، تو انہوں نے گھر میں تعلیم شروع کی۔ بولے بچپن سے ہی ہم امی کے ساتھ تعلیم سنتے تھے تو جذبہ یہ بنا کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تو کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی، پڑھائی کے لیے کہاں کہاں گیا، سارا کیا، لیکن ہمیشہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا، اور ابھی بھی جو ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام۔ وضع قطع شرعی تھی
یعنی سنت کے مطابق لباس، چہرہ، مہرہ، وہ وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تعلیم سے، گھر کی تعلیم سے. ایسا مؤثر عمل ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. ہاں، بڑے جذبات بنتے اس سے. کتنے گھر ایسے ملیں گے جو تعلیم کے راستے سے آباد ہو گئے. آباد ہونے سے مطلب کہ وہاں دین آیا، عورتوں میں پردہ آیا، نماز آئی، ان گھروں میں علم آیا. پیچھے کوئی نہیں تھا. تعلیم میں علم کے فضائل سنے تو انہوں نے بچہ بڑا ہو گیا تھا تو پوتے کو، نواسے کو حافظ بنایا، عالم بنایا. اس لیے یہ ہماری بنیادی کوششوں میں سے ہیں. گھروں کی جو محنت ہے، خواتین پر اور عورتوں میں جو محنت ہے، اس کی بنیادی کوششوں میں سے یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے اور کہاں سے شروع کریں گے؟ بولو نا بھائی. اپنے گھر سے شروع کریں اور خود اہتمام کریں گے. اللہ یہ کہ آدمی 4 مہینے میں ہے، چلے میں ہے، 3 دن میں ہے، تو اپنے پیچھے انتظام کریں. اپنے پیچھے انتظام کریں گے. بیوی کو فکر مند کریں گے، بچوں کو فکر مند کریں گے. اور رسمی طور پر حلقہ ہو ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں کچھ جان ہو. اس میں جان ہو. اور گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں. گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ ہو. گھر کی تعلیم کبھی خود کر لیں، کبھی بچے سے کروا لیں، کبھی بیوی سے کروا لیں. اور وہ بھی رسمی نہیں، بلکہ صفات کے مذاکرے سے کیا مقصود ہے کہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. ایمان، نماز، علم اور ذکر اور اکرام، یہ زبردست نسخہ ہیں. بہت ساری جو کمزوریاں ہماری ہیں معاشرتی لائن کی، وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی اگر صحیح روح سے اس کو زندہ کیا گیا. اور استعداد پیدا ہوگی مزید دین پر چلنے کی. مزید دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. اگر یہ اکرام مسلم کا مذاکرہ ہوتا رہے گھروں میں، اکرام مسلم کہ ایک مسلمان، عام مسلمان ہے تو اس کا کیا مقام ہے، پھر وہی مسلمان والد ہیں، وہی مسلمان والدہ ہیں، وہی مسلمان بہن ہیں، وہی مسلمان بھائی ہیں، وہی مسلمان دادی دادا، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی ہیں، تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا. فضائل صدقات میں مستقل صلہ رحمی کا باب ہے. ارے ہے نہیں، فضائل صدقات میں صلہ رحمی کا باب ہے. تو جو ناچاکیاں ہیں آپس کی، جو دین کو اجاڑنے والی، برباد کر دینے والی چیز، ناچاکیاں، قطع تعلقیاں، یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہیں. سنایا جائے. انسانی طبیعت ہے کہ جو چیز زیادہ سنتا ہے اس کو کرنے کا اس کے اندر دائیا پیدا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. یہ طبیعت ہے انسان. یہ جو معاشرتی فساد ہے، آپس میں ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، جو تو وہ سنتے سنتے ہوئے ہیں زیادہ، کہ روز وہی سن رہے ہیں. فلانی کا فلانی سے جھگڑا، اس کا وہ آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سے سنا بھی، پھر اسی کے تذکرے مہینوں بھر ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ جس میں ایک دوسروں کی قدر کرنا، ایک دوسروں کا اکرام کرنا، ایک دوسروں کی عزت کرنا، کھلانا پلانا، سلام کرنا، خوشی میں مبارکباد دینا، اور پھر مزید صلہ رحمی کرنا. کیا کرنا؟ بولو بھائی. صلہ رحمی کرنا.
اور صلہ رحمی یعنی جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑ. ایسے تو بڑا بھاری کام ہے. کسی سماج میں رہتے ہوئے تو یہ بڑا کام ہے، کیونکہ ناک کا مسئلہ ہے. جو توڑے اس سے جوڑنا، جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنی کمزوری ایک طرح سے بتاتا ہے کہ گویا کہ ہم کمزور ہیں. ایسا تھوڑا، ان کو خالی تھوڑی بولنا آتا ہے، ہم کو بھی آتا ہے. ہماری ان سے بڑی ناک. لیکن جب آپ کے یہ ارشادات گھروں میں پڑھے جائیں گے اور اکرام مسلم کا مذاکرہ ہوگا کہ مسلمان کی قدر اور اس کا اکرام، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اور صلہ رحمی کی باتیں ہوگی، جوڑنے کی بات ہو رہی ہے گھر میں، صبح شام رات دن، کہ اللہ کے لیے درگزر کرو، اللہ کے لیے معاف کرو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ. رشتہ داری ہیں، رشتہ داری کا بڑا حق ہے، بڑا حق. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو، رحم کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہ مجھے توڑا نہ جاوے، مجھے قطع نہ کیا جائے، اس طرح کا کوئی انتظام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رشتہ داری کو، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے. جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس سے اپنی رحمت سے دور کروں گا. تو ان مذاکروں سے گھر کی فضا ہموار ہوگی، سازگار ہوگی. ساماجک قاعدے قانون سے نہیں ہوگا. یہ سماج نے قانون بنا دیا ہے، اس سے نہیں ہوگا. اس سے ہوگا، قدر پیدا ہوگی. تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. پیار محبت والی وہ زندگی جو مدینہ منورہ میں زندہ ہوئی، وہ زندگی وجود میں آئے گی، انصاف کی، احسان کی، اور مزید اوپر جا کے ایثار. یہ لوگ اپنی ضرورتیں چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں گے. اور اس میں جو خوشی اور مزہ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے میں نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان مال سے کسی کی ضرورت پوری کرے. ایسی فضا بنانے کے لیے تعلیم، پھر اسی میں گھروں میں نماز، تلاوت، ذکر، عبادت، کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے. مسجد کی جماعت کے بنیادی کاموں میں سے یہ ہے کہ محلے کے ہر فرد کا تعلق مسجد سے ہو جائے، 5 وقت کا وہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہو، اور محلے کے ہر گھر میں 100% نماز زندہ ہو، اور ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو، تاکہ مزید دین آنے کے لیے راہیں کھل جائے. اور محلے کی ہر خاتون کا تعلق اپنے محلے کے ہفتہ واری تعلیم کے حلقے سے ہو جائے، جو اس سے اوپر کا ایک مقامی کام ہے مستورات کے لیے. ایک تو پہلا کام کون سا بتایا ہے بھائی؟ پہلا کام کون سا ہے؟ روزانہ صبح صبح شاک بھاجی لانے کا نا. ارے بولو نا بھائی، یہی تو پہلا کام ہے. صبح صبح اٹھ کر شاک بھاجی نہیں آئے گی تو پکے گا کیا؟ ارے پہلا کام کیا بتایا؟ ذرا زور سے بولو نا. گھر کی تعلیم. اور اس تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ گھر میں پورا دین آئے، اس کی طلب پیدا ہو. اور دوسرا کام، دوسرا کیا کریں گے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ محلے کی ہفتہ واری تعلیم. تو مسجد کی جماعت یہ فکر کرے کہ محلے کی 100% خواتین جو ہیں وہ اس تعلیم سے جڑ جائیں. اس کے لیے جو گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم جاتے ہیں، اس میں ان مردوں سے بات کریں گے، اس کی دونوں باتیں کریں.
گھر کی تعلیم کے بھی فائدے بتا کر. ایک تو یہ ہے کہ بھائی بزرگوں نے کہا ہے گھر میں تعلیم کرو, ہیں تمہارے گھر میں فضائل اعمال نہیں ہے, لے لینا اور شروع کر دینا شام سے. اور ایک ہے کہ گھر کی تعلیم کے ان کو فائدے بتانا, گھر میں کتاب پڑھی جائے گی, اللہ رسول کی باتیں پڑھی جائے گی, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صحابہ کی مبارک زندگی, قرآن کی فضیلتیں اور علم کے فائدے پڑھے جائیں گے, مال خرچ کرنے کے فائدے پڑھے جائیں گے, اور حقوق کی ادائیگی کے فائدے پڑھے جائیں گے. تو اس سے گھر میں ایک استعداد پیدا ہوگی, گھر میں ماحول سازگار ہو جائے گا, بچوں میں دین آئے گا, گھر والوں میں دین آئے گا. ایسے فائدے بتا کر ان کو تیار کرنا, اس کے لیے, کس کے لیے تیار کرنا, کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم کریں, اپنے گھر کے دین کے بارے میں وہ فکر مند ہو جائے. ہر مسجد اور جماعت روزانہ کی محنت کا ایک حصہ ہے, اس لیے روز ایک مسجد وار جماعت کی اگر 3 جماعتیں بھی روزانہ ملاقاتوں میں جاتی ہیں, 3 جماعتیں, اور ہر جماعت 5-6 ملاقات کرتی ہیں, تو 15-20 ملاقاتیں روزانہ ہوگی. 15 ملاقاتیں بھی اگر ہوتی ہیں اور روزانہ 3 نئے مکان بڑھتے ہیں تعلیم میں, کتنے مکان ایک مسجد کے, تو اگر 100 مسجدیں ہو تو روزانہ کتنے گھر بڑھیں گے, ہے بھائی؟ 100 مسجدوں میں کتنے بڑھیں گے, مہینے میں کتنے ہوں گے, روز کے 300, تو ایک مہینے کے, بھائی بولو نا, ایک ہی مہینے میں آدھے ضلع میں شروع ہو جائے گی اتنی آسانی کے ساتھ. لیکن اس کو ہدف بنایا جائے. رسمن نے کہاں بات کی تھی, گرم کی تعلیم کی بھی بات کر کے, ایک ہدف بنا کر, ایک فکر کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, تاکہ 100% گھروں میں 5 وقت کی نماز, ذکر, تلاوت, عبادت یہاں سے شروعات ہوگی, یہاں سے ابتدا ہوگی. اور بہت سے گھر ہیں جہاں پر یہ ابتدا ہو چکی کہ وہاں نماز, ذکر, تلاوت, عبادت کا ماحول بنا. صبح صبح عورتیں یاسین شریف پڑھ رہی ہیں, صبح شام تلاوت کا کچھ ماحول بنا. رمضان آتا ہے تو اب رمضان کچھ ٹھیک گزرنے لگا, عبادت کا ماحول بنا. ورنہ پہلے جو مخصوص گھرانے تھے جہاں خاندانی اعتبار سے دین تھا, نماز, تلاوت وہیں ہوتا تھا, باقی محلے کے اکثر گھروں میں 5 وقت نماز نہیں ہوتی, تلاوت کی کوئی فضا نہیں, بلکہ عورتوں کو عموماً قرآن آتا ہی نہیں تھا. اب مزید اوپر جا کر بالغ خواتین میں, بلکہ شادی شدہ عورتوں میں دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو رہی. بالغ شادی شدہ عورتیں, ان کو دین سیکھنے کی طلب پہ کہ ہم کو قرآن نہیں آتا, ہم قرآن سیکھیں. اس سے دھیرے دھیرے اس طرح آگے جائے گا. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ہم ایسی کوشش کر لیں کہ اگلے 1-8 مہینے میں پورے ضلع کے ہر گھر میں تعلیم شروع کر دیں گے. بہت آہستہ آواز ہے انشاءاللہ. بھائی کریں گے, کون کون اس کی فکر کریں گے؟ ایک ہدف بنا کر ہر مسجد وار جماعت, اور کم از کم ہر مہینے 1 مرتبہ اس کا تفقد کریں کہ کتنے گھر بڑے ہیں. گزشتہ مہینے مثلا 250 گھر ہیں محلے کے, اور گزشتہ مہینے 50 گھروں میں تعلیم ہو رہی تھی. یہ مہینے میں 30 دن ہماری مسجد کی جماعت نے محنت کی ہے, تو وہ 60 میں سے اب آگے کتنے بڑے, 250 میں سے ہر مہینے. اگر صحیح طور پر محنت ہو, مہینے بھر میں ایک بار تفقد کر لیں, تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے سامنے کارگزاری آ جائے گی. اور اگر کم ہوا ہے تو فکر بڑھے گی, اور ترغیب دیں گے ساتھیوں کو, وہ دیکھو ابھی تک اتنے ہی ہوئے ہیں, اور اس کو آگے بڑھایا جائے, اور فکر مند کریں گے, اور ان کو فکر مند کریں گے. اور جو خواتین جن کے ذریعے سے محلے کی ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ چلایا جاتا ہے, جو کتاب پڑھتی ہیں, مذاکرہ کرتی ہیں, ان خواتین کو بھی
اس بارے میں فکر مند کریں کہ وہ آنے والی جو شریک ہونے والی عورتیں ہیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں اور اپنے گھر میں نماز کی فضا بناویں، اپنے گھر میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بناویں، کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں، مکتب میں جاویں، قرآن سیکھیں اور عقائد صحیح کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھیں اور گھر میں بھی سنت کے مطابق زندگی گزرے، اس کا ماحول بناؤ۔ اگر ہم دین کے سنت کے داعی ہیں اور ہماری عورتیں بھی اس کی داعی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو پھر رسم و رواج کے لیے ہمارے گھروں میں جگہ نہیں بچے گی، اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنانی پڑے گی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن امید ہے کہ حضور والی سنت جیسے داخل ہوگی گھر میں، اپنے آپ وہ سارے رسومات ختم ہو جائیں، جتنے رسومات، جہاں سنت آئے گی وہاں اس کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بہت پھسپھسا ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا حق آنا چاہیے۔ جتنے رسومات ہیں، جتنے رواج ہیں معاشرتی سطح پر، یہ اس کا حل ہے کہ آپ والا مبارک طریقہ گھروں میں داخل کیا جائے۔ اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم بھی مردوں سے اس کی بات کریں گے کہ سنت والی زندگی گھر میں ہو، اور تعلیم کے حلقوں میں جو خواتین ہیں وہ بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی، اور اخیر میں تھوڑی دیر ان آنے والی عورتوں کو ترغیبی بات کر کے گھر میں 5 وقت کی نماز کا ماحول بنانے کی بات، گھر میں تعلیم کی بات، سنت والی زندگی، بچوں کی تربیت، اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے حقوق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسی موٹی موٹی باتیں وہ ترغیب بات کرے گی، تو اس میں یہ بات ان کو ضرور کریں کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں۔ ان کو ایک طرف فکر مند کریں گے، ان کو بھی داعی بنانا ہے۔ اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہنیں تعلیم کے حلقے چلاتی ہیں ان کو اس بارے میں متفکر کرنا ہے کہ وہ دعوت کے مزاج کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں بھی گھر میں ہی رہے گی، وہ اس کی قرار کی جگہ ہی گھر ہے، عورت کی قرار کی جگہ ہی گھر ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، لیکن وہ گھر میں رہتے ہوئے قریبی دور کے رشتہ داروں سے آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے گھر ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے ایک محلے میں رہتے ہیں تو محلے کی عورتوں کا اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے ایک دوسروں کے پاس آنا جانا رہتا ہے، تو وہ جو آنا جانا ہے، جو زیارت ملاقات کا ایک آپسی نظام ہے، اس میں وہ داعی بن کے رہیں۔ اپنے جن کاموں کے لیے ملاقات کر رہے ہیں وہ کام کے بعد ضرور دین کی 2 باتیں کہیں، کہنے سننے کا ماحول بناوے۔ اس کی ہمارے دین میں بڑی ترغیب دی گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا، اس کی بڑی ترغیب ہے۔ ان خواتین کو سال میں 3-4 مرتبہ، 3 مہینے پر 4 مرتبہ پر جو تعلیم والی بہنیں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں، بجائے پورے شہر کو جوڑنے کے چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں ان کو جمع کر کے ان چیزوں کا ان سے مذاکرہ کرنا کہ گھر کی تعلیم کا کیا مقصد ہے، محلے کی تعلیم کیوں کروائی جاتی ہے، اور اس کے مقصد کو اچھی طریقے سے سمجھا کر ان کو فکر مند کرنا اور ان کو فعال بنانا، جو پوری فکر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کام کر۔ تو اس میں اتنا بہترین انتظام ہے، یہ روزانہ کی گھر کی تعلیم اور ہفتہ واری یہ تعلیم جو ہے، اور آسان بھی ہیں، اپنے گھر میں روزانہ کرنا ہے، اور ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے باہر اپنی گلی میں جانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس میں آسانی سے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں 100% بالغ خواتین کو ہم جوڑ سکتے ہر ہفتے، اور کہیں نظر نہیں آئے گا بڑا مجمع،
آسانی کے ساتھ وہ جڑ جائے گی. اس لیے اس کی کوشش کریں گے. ارے بھائی کریں گے. کون کون کرے گا؟ اور اس میں اپنے گھر سے شروع کریں. اس میں بھی اپنے گھر میں تو کریں گے، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں گے ہفتہ واری تعلیم کے حلقے. ہفتہ واری تعلیم میں ان کو بھیجیں گے. جوان بچیاں ہیں تو ان کو بھی بھیجیں. ابھی سے ان کو عادی بناویں دین کی بات سننے کہنے کا. اسی طرح بہت سی محلوں میں بستیوں میں لڑکیاں جو ہیں عصری تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، اسکول میں کالج میں، تو کوشش کریں کہ وہ لڑکیاں بھی اور وہ خواتین جو اس قسم کے اداروں میں خدمت دیتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، تو اس قسم کی خواتین پر بھی محنت کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دنیا میں جتنا باطل پھیلتا ہے وہ عموماً انہی اداروں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. سب کی نظر وہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتوں سے لے کر جتنی باطل تنظیمیں تحریکیں ہیں، سب کی وہاں محنت کا ایک نظام ہوتا ہے. کالجوں میں سب کا وہاں نظام ہوتا ہے. سب کی نظر وہاں ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ افراد تیار کرتے ہیں. تو ہم صحیح محنت کا رخ زندہ کر دے. لڑکوں میں محنت کا تو اچھا نظام ہے سب جگہ، اسکول کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، لیکن جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یا پڑھانے والی ہیں تو ان کو ابھی بزرگوں نے نظام ترتیب دیا کہ بھئی براہ راست لڑکیوں سے ملاقات زیارت وہ تو ہمارے یہاں پردہ ہیں، لیکن ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جن محلوں میں رہ رہی ہے وہاں کی مسجد وار جماعت اپنے محلے کی تعلیم کا ایک حلقہ سنیچر یا اتوار، جو دن سہول، بعض جگہ سنیچر میں آسانی ہوتی ہے، بعض جگہ اتوار میں ہے، ایک حلقہ ضرور اس دن میں رکھیں کہ جس دن ان کی چھٹی ہے. تو چھٹی کے وقت میں وہ چھٹی کا دن ہے، فارغ وقت ہے، تو اس میں ان کو جوڑنا آسان ہو جائے گا اور ان کو اس حلقے سے جوڑ دیں جو ان کے محلے سے قریب ہی ہے، ان کی مسجد سے قریب ہے. ان کے بھائی کے ذریعے سے، والد کے ذریعے سے، ان کے کسی شوہر یا محرم کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائے. فکر مند کرے ان کو کہ ان کو ضرور بھیجے وہاں. تو اس طرح جو پڑھنے والی لڑکیاں ہوگی 8ویں 9ویں 10ویں میں، 8ویں کی بچی ہے 8 5 13 سال کی بالغ ہے، وہ 7ویں کی لڑکی بالغ ہے 12 سال کی ہے وہ، تو ان کو وہ تعلیم کے حلقوں سے جوڑ دیں تاکہ ہر ہفتے جا کر وہ ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی باتیں سنے گی، صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات کے واقعات سنے گی. ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. ہدف بنا کر اندازہ ہو جاتا ہے محلے میں بے کچھ لڑکیاں ہیں، ان کے محرم سے ملاقات کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کسی مسجد میں ہو رہا ہے، کوئی مسجد ہے جنہوں نے یہ پچھلے 1 سال سے بات چل رہی ہے تو انہوں نے سنیچر اتوار کو اپنا حلقہ قائم کیا ہو اور وہ اس طریقے سے اس نوعیت کی لڑکیوں کو یا خواتین کو جوڑتے ہو. ہے اس سے کوئی مسجد وہ تو بتاؤ. کون سی مسجد ہے؟ مرکز ایک حلقہ. ایسی کتنی لڑکیاں آتی ہوگی؟ 2 5 10 ہے. ایک حلقہ ہی نیا بڑھ گیا کیونکہ اس میں عام بہنیں بھی آتی ہیں نا. ہاں، عام مستورات کے ساتھ ان کو جوڑیں. ان کا کوئی الگ سے جوڑ نہیں ہے یہ ہفتہ واری. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان لڑکیوں کے لیے کوئی الگ سے جوڑ نہیں ہے، بلکہ
اتوار کے دن ایک حلقہ تعلیم کا قائم کر دیا گیا تو اس میں محلے کی اور بہنیں بھی آئے گی, یہ بھی جڑ جائے گی. اسی طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی مسجد بھائی ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ تو پتا بھی چلے. کوئی کھڑے ہو کر بولو نا کہ بھائی ہماری مسجد میں شروع کیا ہے. ہماری مسجد میں 4. کون سی مسجد؟ نیا وطن مرکز زون آنند. کتنے حلقے ہوتے ہیں ایسے؟ ایک حلقہ ہے. 4 حلقے پورے حلقے میں پورے حلقے. کہ ہر مسجد میں ایک حلقہ ہے؟ نہیں ہماری مسجد کا حلقہ ہے. کوشش کریں ہر مسجد کی سطح پر ہو جائے. جیسے ہر مسجد میں کہیں 2 حلقے ہیں, کہیں 3 ہیں, کہیں 4 ہیں, تو یہ 2, 3 یا 4 میں سے ایک حلقہ کم از کم اس دن کر دیں جو پہلے سے چل ہی رہا ہے. صرف اس کا دن بدلنا ہوگا آپ کو آپس کے مشورے سے. اور پھر مسجد کے اطراف میں اگر ایسی 10-15 لڑکیاں ہیں تو ان کے والد کے ذریعے سے, ان کے بھائی کے ذریعے سے ان کو دعوت دلوا دے کہ بھائی فلاں جگہ یہ حلقہ ہو رہا, تو ہر مسجد کے اطراف میں ہو جائے گا. ان کو کہیں لمبا آنا جانا نہیں ہوگا. تو اس کی والدہ کے ساتھ وہ لڑکی پہنچ جائے گی, کوئی لڑکی دادی کے ساتھ پہنچ جائے گی, کوئی نانی کے ساتھ پہنچ جائے گی. چند قدم کے فاصلے پر ہی جانا ہے ان کو, اپنے ہی محلے میں, اپنی گلی میں ہی ہے بلکہ. جی بھائی اور کوئی؟ پورے حلقے میں کون سی جگہ؟ نوتن نگر. آپ کے حلقے میں کتنے تعلیم کے حلقے ہیں؟ 6 ہیں. مسجدیں کتنی ہیں؟ ایک ہی مسجد میں 6 حلقے ہیں ماشاءاللہ. اس میں سے 2 حلقے یہ ہیں, اتوار کو ہیں ماشاءاللہ. بہت مبارک. دیکھو ایک ہی مسجد میں 6 حلقے ہیں اور اسی دن 2 حلقے انہوں نے اتوار, انہی میں سے 2 حلقے اتوار کو کر لی. اور کوئی؟ مسجد انعام میں بھی ہے. اور آپ کے یہاں کون سی جگہ؟ سب آنند والے ہی کھڑے ہو رہے بھائی. کنجری, سوجترا, تاراپور. آپ کے یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے مستورات میں؟ ارے بھائی کنجری والے کہاں بیٹھے ہیں؟ کنجری میں تعلیم ہوتی ہے مستورات میں؟ تو کوئی حلقہ ایسا نہیں کیا اتوار کو, سنیچر کو ہیں؟ تو اور اس میں یہ جو لڑکیاں پڑھنے والی ہیں ان کو بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے. نہیں, اس کی فکر کریں. کبڑونج مدینہ مسجد. لیکن اب سب نیت کرو. ایک تو نیت یہ کرنی ہے کہ ہر 40-50 گھروں پر ہمارا تعلیم کا حلقہ ہو جائے. کرتے ہیں نیت؟ بھائی نیت کرتے ہیں؟ کون کون کرتے ہیں کہ ہر 40, جیسے انہوں نے کہا کتنے گھر ہیں بھائی نوتن نگر میں؟ 550 گھر ہیں اور 6 حلقے. کتنے گھروں پر ایک ہوا؟ 80 تقریباً ہے. لیکن ابھی بھائی آپ کے 12 حلقے ہوئے, اتنی کیپیسٹی ہے, 550 گھر ہیں نا. ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ ہو جائے. اس کو بڑھانے کی مزید دھیرے دھیرے جیسے استعداد پیدا ہوتی جائے بڑھاویں. اور استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی اپنی مستورات کے ساتھ وقت لگا دیں. 3 دن سے شروعات کریں. 3 دن سے شروعات کریں گے تو دھیرے دھیرے ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوگی. کتاب پڑھنے کا ملکہ بھی آئے گا, صفات کا مذاکرہ کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا, مشورے سے چلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. پھر انہوں نے وقت لگایا ہے تو اب ان کو کسی نہ کسی جماعت میں جوڑ دیں. ابتدا میں مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے کسی پرانی ایک جماعت پہلے سے ہے 4 بہنوں, ان میں ایسی 2 بہنوں کو جوڑ دیا جن کے 2 3 بار 3 دن لگے صرف. تو ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ کام کو سیکھ جائے گی.